بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ خاص اس سلسلے میں ہے کہ جب شام ہونے لگے تو بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے۔ ناظرین محترم، جب سورج غروب ہونے لگے تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے اور گلی کوچوں میں پھرنے سے روک دیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جب شیاطین بڑی کثرت کے ساتھ زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب شام ہونے لگے تو اپنے گھر سے باہر اپنے بچوں کو مت جانے دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم، کہ جب رات کی تاریکی چھانے لگے، جب سورج غروب ہونے لگے یا شام ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک دو، اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت نکلنے دو، اس لیے کہ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، یہ وہ وقت ہے جب شیاطین بڑی کثرت کے ساتھ زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جائے، جب رات مکمل طور پر تاریک ہو جائے، رات کی تاریکی دن کی روشنی کو ختم کر دے، مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے، تب تم اپنے بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو رات کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دو اور بسم اللہ کہہ کر گھر کے دروازوں کو بند کرو، اس لیے کہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ اور اپنے گھر کے برتنوں کو، گھر کی ہانڈیوں کو جب تم رکھو تو رات کے وقت بسم اللہ پڑھ کر اس میں ڈھکن ڈال کر کے رکھو، اور جب سونے لگو تو اپنے گھر کے چراغ کو، روشنی کو بجھا کر کے سویا کرو، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان گھر میں آگ لگا دیتا ہے، اس لیے جب سونے لگو تو لالٹین ہو، موم بتی ہو یا دوسری جو روشنی ہو، ان ساری روشنیوں کو بجھا کر کے گھر کے اندر سویا کرو۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام اور ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ رات جب ہونے لگے تو ہم اپنے بچوں کو گھر سے باہر ہرگز نہ نکلنے دیں، اور جب رات ہو جائے تو اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھیں، جب رات ہو جائے ہم سونے لگیں تو اپنے گھر کی روشنیوں کو بجھا دیں، اور کوئی بھی روشنی ایسی باقی نہ رہے جس سے سونے کے بعد ہمارے گھر میں نقصان کا خطرہ ہو۔ دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر ہے جس میں اس سے بھی واضح اور صریح انداز میں وقت کی تحدید کی گئی ہے کہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک بچوں کو نکلنے سے روکنا اور منع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم اذا غابت الشمس حتی تذهب فہمۃ العشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر سے باہر اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے چوپایوں کو اپنے گھر سے باہر مت چھوڑو جب شام ہونے لگے، اپنے بچوں کو مت چھوڑو، گھر سے باہر مت نکلنے دو جب شام ہونے لگے، یہاں تک کہ عشاء کی جو تاریکی ہے، عشاء کا جو وقت ہے وہ وقت داخل ہو جائے، اس وقت پھر اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شام جب ڈھلنے لگے، جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو جائے، اس وقت ہم اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک دیں، اور اس وقت تک اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں، اور اپنے جانوروں کو بھی گھروں سے باہر نہ رکھیں جب تک کہ عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے، جب تک رات کی تاریکی مکمل طور پر چھا نہ جائے، اس وقت تک ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر ہرگز نہ نکلنے دیں، ورنہ شیطان ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ عموماً آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی شام کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ فوراً غائب ہو گیا، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ شیطان بسا اوقات اچک کر لے جاتا ہے، شیطان
کہیں لے جا کر کے دور میں بسا اوقات چھوڑ دیتا ہے، کبھی کہیں لے کر کے جاتا نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر بچے کو پریشان کرتا ہے، بچہ رونے لگتا ہے، اچھا کھیل رہا تھا اچانک بچہ رونے لگتا ہے، بچے کو بخار آ جاتا ہے، بچے کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کچھ دیر پہلے ہنستا کھیلتا تھا، اچانک گم سا رہنے لگا، کسی سے بات نہیں، کھانا پینا نہیں، اور پوری رات اس کی ایسی گزر جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ساری جو طریقے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، چاہے بچے کے بخار کا معاملہ ہو یا بچے کے دوسرے نقصانات کا معاملہ ہو یا ان کے بات نہ کرنے کا معاملہ ہو، اگر ہم نے مغرب کے وقت ان کو چھوڑا تھا، اگر مغرب کے وقت کھیلنے کا ان کو وقت دیا تھا، تو یہاں شیطان کے نقصان پہنچانے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے، شیطان یہاں بہت ہی زیادہ وار کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی حفاظت ہو، ہمارا بچہ شیطان کے شر سے، شیطان کے خطرات سے محفوظ رہیں، تو ایسے وقت میں احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بغیر کسی سخت ضرورت کے گھروں سے باہر نکلنے ہرگز نہ دیں، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ کے ہنستے کھیلتے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ شیطان جب زمین پر پھیلتا ہے تو وہ رات گزارنے کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے کہ کہاں رات گزارنے کی جگہ مل جائے، کہاں کھانے کا انتظام ہو جائے، اس لیے شام ہوتے ہی وہ کثرت کے ساتھ زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ کو تلاش کروں جہاں ہمارے لیے انتظام ہو رات گزارنے کا، جہاں ہمارے لیے انتظام ہو کھانے پینے کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا دخل الرجل بیتہ، کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، اور جب رات کے یا کسی بھی وقت کے کھانے کی شروعات کرے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کر دے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت انسان اگر بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، ہائے افسوس تمہارے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوا اور رہنے کا بھی انتظام نہیں ہوا، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے کی شروعات اس نے کر دی، اس لیے تمہارے کھانے کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، اور جب گھر میں داخل ہونے لگا بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہوا، اس لیے اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، رات گزارنے کی جگہ مل گئی، رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور انسان اگر کھاتے وقت بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے وہ ادرکتم العشاء، رات کا کھانا بھی مل گیا، رات کا کھانا بھی ہو گیا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا اور سونے کا انتظام بھی ہو گیا۔ تو یاد رکھیں آپ، اگر آپ نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، اگر آپ نے بسم اللہ کا اہتمام نہیں کیا ہے، تو آپ کے گھروں میں شیطان داخل ہو جائیں گے۔ شیطان کو اپنے گھر میں آپ نے معمولی سی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے خود بخود داخل کر لیا ہے، اور اگر کھاتے وقت آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو یاد رکھنا آپ کے کھانے میں شیطان بھی شریک ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ شیطان بھی آپ کے کھانے کو کھا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہ شیطان آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے کھانے اور رہنے کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے، تو رات ہوتے ہی کثرت کے ساتھ، شام ہوتے ہی کثرت کے ساتھ شیطان کا پھیلنا یہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے جائے قرار کو، اپنے ٹھکانے کو، رات گزارنے کی جگہ کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہمیں رات گزارنے کا انتظام ہو جائے، کھانے اور رہنے کا ٹھکانہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اس کے لیے اس کا انتظام ہو سکے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر یہ بچوں کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا ہے کہ جب شام ہونے لگے تو بچوں کو اپنے گھروں سے مت نکلنے دیا جائے، اس کی آخر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ وہ حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اکثر حالتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بچے پاکی کا خیال نہیں رکھ سکتے، پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے، شیطان ناپاک ہے، گندی چیزوں میں، گندی جگہوں پر رہنا اس کو پسند ہے، اور جہاں کہیں بھی گندگی ملے اس گندگی میں وہ شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچے چونکہ زیادہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور شیطان سے بچنے کا جو بڑا ہتھیار ہے، شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنے سے بچنے کا جو بڑا راستہ ہے، بڑا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار بھی بچوں کے پاس
पास नहीं होते हैं। वो हथियार है ज़िक्र व अस्कार। बच्चों को याद नहीं होते, बच्चे उस सिलसिले में लाइल्म होते हैं, इसलिए शैतान से बचने का हथियार भी नहीं होता है और बच्चे पाकी व सफाई का ख्याल भी बहुत कम रखते हैं। शैतान को मौका मिलता है बच्चों के ज़रिया घरों में दाखिल होने का। इसलिए आप अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें और जब शाम होने लगे तो शैतान के झांसे से, शैतान के चंगुल से अपने बच्चे को बचाए रखें। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह एक हिकमत ये बयान करते हैं शैतान के बारे में, जो ये बात बयान की गई है कि जब सूरज ढलने लगे तो शैतान कसरत के साथ ज़मीन में फैलने लगते हैं। ये सिर्फ रात ही में क्यों होता है? शैतान रात की शुरुआत होते ही क्यों ज़मीन के अंदर फैलने लगते हैं, दिन में क्यों नहीं फैल सकते? हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने एक हिकमत ये बयान की कि शैतान को अंधेरा पसंद है, अंधेरे में शैतान की क़ुव्वत भी बढ़ जाती है, शैतान का गलबा मजबूत होता है, इसलिए शैतान रात की तारीकी में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, रात के अंधेरे में ज़्यादा लोगों पर गलबा हासिल कर सकता है। इसलिए शैतान ने उस वक्त को चुना है जब वो अपनी क़ुव्वत का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। तो आप याद रखें कि शैतान आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बच्चों पर सवार हो सकता है, आपके बच्चों को तकलीफ़ दे सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। और ये सिर्फ बच्चों ही के साथ ख़ास नहीं है, शयातीन, ये शाम का वक्त ऐसा वक्त है कि बसा औक़ात शयातीन बड़ों के ऊपर भी हावी हो जाते हैं और ख़ुसूसन औरतों के ऊपर। हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं, सुने हैं कि औरतें घर से बाहर निकली थी शाम के वक्त कि अचानक रोते हुए घर में दाखिल होती हैं, अचानक घर में आकर के गिर जाती हैं, अचानक उनके ऊपर शैतान सवार हो जाता है, ओल फोल बकने लगती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां अचानक उन पर लाहिक हो जाती हैं। तो अक्सर ये उन ख़वातीन के साथ होता है जो ख़वातीन रोज़ा नमाज की पाबंद नहीं होती, रोज़े नमाज का एहतमाम नहीं करती हैं, इबादतों में सुस्ती और काहिली के शिकार हैं। और वह ख़वातीन भी शामिल हैं जो माहवारी के अय्याम में हुआ करती हैं। नापाकी की वजह से शैतान उन पर हावी होता है, शैतान उस पर सवार हो जाता है और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए ख़वातीन से भी गुजारिश है कि आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करें। आप जब घरों से बाहर निकलें, चाहे मर्द हों औरत हो कोई भी, जब हम और आप अपने घरों से बाहर निकलें तो ज़िक्र व अस्कार का, दुआओं का इह्तिमाम करें। और हमारे बच्चे जब शाम होने लगे तो अपने घरों से बाहर हरगिज़ ना निकलने दें, वरना शैतान आपके बच्चों को उचक सकता है, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपको तकलीफ़ दे सकता है, आपको मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। इसलिए शैतान के शर से, शैतान के फितनों से बचने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि शरीयत ने जो सेफ्टी, शरीयत ने जो तरीक़ा बताया है उन तरीक़ों पर अमल करें ताकि शैतान के शर से हम और आप महफूज रह सकें। तमाम बातों का खुलासा ये है कि जब सूरज गुरूब होने लगे, मगरिब का वक्त दाखिल होने लगे, तो अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, चाहे लड़के हों या लड़की हों, किसी को भी अपने घरों से हरगिज़ बाहर ना निकलने दें। जब तक वो छोटे हैं, जब तक वो बच्चे हैं, उनको घरों से बाहर ना निकलने दें। जब शाम हो जाए, रात की तारीकी मुकम्मल तौर पर छा जाए, तब फिर आप अपने बच्चों को निकलने की इजाज़त दें अगर उनको निकलने की हाजत है, ज़रूरत है, ताकि शैतान आपको नुकसान ना पहुँचा सके, आपका घर शैतान के शर से महफूज रह सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को शैतान के शर से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन।